بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 20 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے خالد اور مایا، ان کا ذکر کریں گے، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ تو دوستوں، دیبل کی بندرگاہ کی جیل سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اس قلعے میں رہنے کے بعد چند دن اس قلعے میں رہنے کے بعد ناہید چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، لیکن تیر کا زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا تھا۔ خالد کبھی کبھی سواروں کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک شام مختلف اطراف سے سپاہی کی تمام ٹولیاں واپس آ گئی، لیکن خالد اور اس کے چار ساتھی واپس نہ آئے۔ ناہید نماز مغرب کے بعد اپنے بھائی کی خرید کے لیے دعا کر رہے تھے کہ گنگو اپنے چند ساتھیوں کو خالد کی تلاش میں روانہ کر کے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مایا قلعے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹوں سے الجھ گیا۔ وہ کانٹوں کو الگ کر رہی تھی کہ جھاڑیوں کے عقب سے خالد اور دوسرے سوار نمودار ہوئے۔ خالد نے گھوڑے روکتے ہوئے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ کانوں کے راستے پر یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف دیکھنے لگی۔ خاردار جھاڑی کی چند شاخیں جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے دامن سے جدا کی تھی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ خالد نے پھر کہا، بتاؤ میری بہن ٹھیک ہے نا؟ مایا نے چونک کر جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت دیر لگائی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر مایا اپنے دامن کے کانٹوں سے چھڑانے لگی، لیکن اس کی نگاہیں خالد پر گڑی ہوئی تھی۔ خالد گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے آگے نکل گئے۔ خالد شاخوں کو ایک ایک کر کے اس کے دامن سے الگ کرنے لگا۔ مایا کا نفس تیزی سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ ڈالنے لگے۔ اس نے اپنا کامتا ہاتھ خالد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خالد نے ایک شاخ اس کے دامن سے الگ کرتے ہوئے کہا، اسے پکڑو۔ اس نے جلدی سے شاخ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک تیز کانٹا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا اور شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ مایا کانٹے کی تکلیف کے باوجود مسکرائی۔ تشکر کے آنسو میں بھیگی مسکراہٹ نے اس کا چہرہ شبنم آلود پھول سے کہیں زیادہ دلفریب بنا دیا۔ خالد نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، لاؤ میں نکال دیتا ہوں۔ مایا نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خالد کانٹا نکال کر پھر جھاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہیں؟ مایا نے جواب دیا، قلعے میں گرمی تھی اور میں ذرا ہوا خوری کے لیے نکل آئی تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کیا سچ مچ تم میرے یہاں آنے کی وجہ نہیں سمجھ سکے؟ کاش میں تمام عمر کانٹوں میں الجھی رہوں اور تم نکالتے رہو۔ خالد نے جواب دیا، لیکن اس وقت درختوں کو نیچے تو زیادہ حبس ہے۔ مایا نے پریشانی سے ہو کر خالد کی طرف دیکھا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، میں دریا کی طرف جا رہی تھی، دریا دوسری طرف ہے، میں بھی اسی طرف جا رہی تھی، لیکن کیا؟ گھوڑوں کی ٹاپ سن کر اس طرف لوٹ آئی۔ آج آپ نے بہت دیر کی ہے، اس لیے پریشان تھی۔ میں تمہاری پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر میں زبیر اور اپنے دوسرے ساتھی قید میں ہوتا تو تمہیں بہت اطمینان ہوتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی قید میں ہوں۔ میں تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مایا کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ دیر تک بے حس حرکت کھڑی رہی۔ اس نے خلاف معمول خالد کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور اس کی چمکتی پتلیوں پر پھر ایک بار پانی کے دھندلے نقاب چھا گئے۔ یہ نقاب ابھر کر چھلکتے ہوئے آنسوں میں تبدیل ہو گئے۔ پلکیں انہیں زیادہ سہارا نہ دے سکی۔ دو چمکتے ہوئے موتی رخساروں پر ہلکی ہلکی لکیریں چھوڑتے ہوئے ہونٹوں پر آ رکے۔ مایا نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ خالد کی آواز سن کر مایا نے چونک کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا دامن کانٹوں سے الگ ہو چکا تھا اور خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ بولی، آپ جائیے، میں خود آ جاؤں گی، لیکن میں آپ سے آخری بار صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔
اگر میرا بھائی اس سازش میں شریک تھا تو بھی یہ انصاف نہیں کہ اس کے پاپ کی سزا مجھے ملے۔ خالد نے جواب دیا، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، تمہیں بہت جلد تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، تمہارے بھائی بھی تم سے دور نہیں۔ وہ یہاں سے 4 کوس دور دریا کے کنارے ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے وہ راجا سے انعام حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو برہمن آباد لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ دیبل کا حاکم بھی ہے۔ کل تک وہ برہمن آباد پہنچ جائیں گے۔ شاید آج رات ہی تمہارے بھائی کے پاس ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور اگر اس نے قیدیوں کو چھوڑنا منظور کر لیا تو تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں شروع سے ہی اس بات کا حامی نہ تھا کہ تمہیں یہاں رکھا جائے۔ ہمارا اخلاق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک بے بس عورت پر ہاتھ اٹھائیں اور اطمینان رکھو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا بھائی قیدیوں کو لے جا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ پرتاپ کے ساتھ وہ بھی ایک قیدی کی حیثیت میں جا رہا ہو؟ میں آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا اور قیدی بیل گاڑیوں پر بھی جنجیر تھے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، گنگو میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل چلتا ہوا قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ گنگو بہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالد، مایا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ خالد نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ آ رہی ہے، وہ رات ہو رہی ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ آپ لے آئے، وہ کہتی تھی کہ تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، وہ چھپ چھپ کر تمہاری راہ دیکھ سکتی ہے، تمہارے لیے کانٹوں میں اڑ سکتی ہے، لیکن تم ذرا اس کی طرف میل ہوئے اور وہ وحشی ہرنی کی طرح کترا کر بھاگی۔ خالد نے جواب دیا، میرے دل میں شاعری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیبل کے قافلے کی خبر سن چکے ہوں گے۔ ہاں، میں سن چکا ہوں۔ ان کے ساتھ 200 مسلح سپاہی ہیں۔ ہم مٹھی پر آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں جے رام کو یہاں لانے کی تجویز سوچ سکتا ہوں۔ دیکھا، اس لڑکی کی باتوں میں آ کر ناہید جے رام کے متعلق اپنے خیالات بدل چکی تھی، اور آپ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تم مجھ سے زیادہ متاثر تھے۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا کہ مایا معصوم ہے، اور اس کے باوجود آپ جے رام کو مایا کے قتل کی دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ لیکن اگر جے رام نے اپنے راجا کی خوشی پر اپنی بہن کو قربان کر دیا تو مجھے ایسی امید نہیں۔ لیکن اگر جے رام اس قدر ذلیل ثابت ہوا تو مایا جیسی لڑکی کو ایسے ظالم بھائی کے ہاتھوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ خود بھی جے رام کی بجائے تمہاری پناہ کو ترجیح دے گی۔ چند دنوں تک تمہاری بہن سفر کے قابل ہو جائے گی اور ہم تمہیں مکران کی حدود کے اندر پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تم وہاں جا کر ان کی زیادہ مدد کر سکو گے۔ عربوں کے علاوہ سرندیپ کے ملاحوں کو بھی قید میں رکھے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تمہارے جہازوں کے لوٹے جانے کی خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تو تمہاری قوم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی، لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ناہید تندرست نہیں ہو جاتی۔ اگر جے رام ہمارے قابو میں آ گیا تو یہ ممکن ہے کہ ہم کم از کم زبیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن ممکن ہے کہ بصرہ اور دمشق میں میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے، لیکن زبیر وہاں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج رات میرے ذمہ کیا کام ہے۔ گنگو نے جواب دیا، تم آرام کرو، لیکن مایا دیوی ابھی تک نہیں آئی، شاید وہ دوسرے راستے قلعے میں پہنچ گئی ہو۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد بھاگتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر گنگو کو اطلاع دی کہ وہ اندر نہیں پہنچے۔ گنگو نے کہا، تم اسے کتنی دور چھوڑ آئے تھے؟ ان جھاڑیوں کے پیچھے کوئی 100 قدم کے فاصلے پہ۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی تو نہیں کی؟ نہیں، لیکن اسے میری ہر بات پر آنسو بہانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں ایک غلطی کر چکا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی یہاں سے 4 کوس کی دوری پر ہے۔ رات کے وقت اس جنگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تلاش کرنے کا حکم دے کر خالد سے کہا، میرے خیال میں وہ ابھی تک اس خاردار جھاڑی سے باتیں کر رہی ہوگی۔ تم اس طرف جاؤ، میں دریا کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس پر شک نہیں، لیکن مایوسی کی حالت میں عورتوں کے خلاف بھی بہت کچھ کر گزرتی ہے۔ میں جاتا ہوں، کہیں دریا کے کنارے ہماری کشتی
اس کی تباہی کا باعث نہ بن سکے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔